بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 3 اپریل ہے سال 2022۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑا زبردست سرپرائز دیا ہے۔ اپوزیشن چکرا گئی ہے، اسمبلیاں تحلیل کی جا چکی ہیں، 3 ماہ کے اندر الیکشنز ہوں گے اور عبوری حکومت بنائی جائے گی۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان پر اس وقت پوری قوم کی نظریں جم گئی ہیں۔ اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اس حوالے سے انتہائی عام معلومات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آج پوری پاکستانی قوم کی نظریں تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں، کیا ٹرمپ کارڈ ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل بے فکر ہو کر سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ جنہوں نے پیسے پکڑے ہیں ان کو بھی اس پورے معاملے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن اب یہ چیز کھل کر سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک طرف اپنے پی ٹی وی کے لوگوں کو بلایا کہ آئیے آج ایک بڑی عام ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے، تو وہ وہاں پر پہنچے ہوئے اسمبلی کے اندر اپوزیشن اپنے نمبر گیم جو ہے وہ پوری کر رہی تھی۔ حامد میر، سلیم صافی اور پورا طبقہ ملامتیہ، آسمہ شرازی، غریدہ فاروقی اپنے اپنے ٹی وی چینلز پر وہ سکرینوں پر جم چکے تھے اور پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی تھی کہ دیکھتے ہیں آج تو اپوزیشن یہ سمجھ رہی تھی اور وہ طبقہ ملامتیہ کے صحافی کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے شہباز شریف، اور دھمکیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑا سرپرائز دیا اور بیسیکلی چونکہ ایک اور موومنٹ ہوئی، ایک تو گورنر سرور کی تھی پنجاب کے اندر، اور پنجاب اسمبلی کی میں بات کروں تو وہ بھی اجلاس ہنگامہ آرائی کی وجہ سے 6 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا ہے، چونکہ وہاں پر جو سپیکر ہیں وہ بھی پرویز الہی ہیں اور اس وقت وہ گورنر چونکہ نئے اپوائنٹ ہو چکے ہیں، تو پورا معاملہ اور کنٹرول جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے اس وقت موجودہ حکومت نے اپنا قائم کیا ہے۔ حالانکہ پورے 3 سالوں کے اندر بیوروکریسی اور مختلف جو محکموں نے ان کو بڑا سرپرائز دیے رکھا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام نہیں ہو سکے۔ تو اب یہاں پر وفاق کے اندر وفاقی وزیر قانون، پہلے تو اسپیکر حسن کیسر کے خلاف عدم اعتماد آئی، اور جب کسی کے خلاف عدم اعتماد آ جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ پرزائڈ نہیں کر سکتا اجلاس کی کارروائی کو۔ تو جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو قاسم سوری جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر تھے، انہوں نے اجلاس کا آغاز کیا، اور اپوزیشن یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید یہ معاملات جو ہے وہ ہمارے حق میں ہوں گے۔ لیکن پوری بازی پلٹی جب وفاقی وزیر قانون فواد چودھری کو یہ کرمدان دیا گیا، اور تاریخی دن کے اندر جو ہے انہوں نے یہ رول پلے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی دیکھیے یہ جس طریقے سے بین الاقوامی سازش ہوئی، ایک ملک جو ہے وہ ہمارے امبیسڈر کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، اور پورا وہ معاملہ آپ سن چکے ہیں بار بار کہ اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ عمران خان اگر حکومت کے اندر رہا تو پھر پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، اس کو آپ کو ہٹانا پڑے گا، پھر ہم آپ کو ناراضگی ہماری دور ہوگی، ہم آپ کو نوازیں گے، بھیک دیں گے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن آلریڈی اپنے آپ کو بھکاری کہہ چکے ہیں، اور یہ جو اپوزیشن تحریک لے کر آئی ہے چونکہ اس کے پیچھے غیر ملکی سازش ہے، پاکستان کے ساتھ وفاداری پر بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں، اس وجہ سے ہم آرٹیکل 5 جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے تحت یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد ہی غیر قانونی ہے۔ اب اس پر جو ڈپٹی سپیکر تھے اور قائم مقام سپیکر بن گئے جو قاسم سوری ہیں، انہوں نے رولنگ دی اور انہوں نے کہا جی بالکل یہ آرٹیکل 5 کے تحت میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر قانونی ہے، لہذا یہ اجلاس ختم ہوا، اور یہ جو سازش ہے یہ مبینہ طور پر دکھائی دیتی ہے، لہذا یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ ختم کی جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے پاکستان کا وہ عوام جو ہے وہ تو جشن منا رہی ہے، لوگ اس وقت اتنے ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، یقین مانے ویڈیو بنانی ہے، اور وہ میں بنانے سے پہلے بھی کچھ کال اٹینڈ کر سکا، کچھ اٹینڈ نہیں کر سکا، ابھی بعد میں کروں گا۔ لیکن اس پورے معاملے کے اندر دیکھا گیا کہ عوام نے کس طریقے سے جو سرپرائز دیا اپوزیشن ہکی بکی، اور وہ پورا جو ہے وہ یہاں پر اپوزیشن تو کہتی ہے کہ کپتان جو ہے وہ وکٹیں اکھاڑ کر لے گئے، میچ ہم نے کیسے کھیلنا ہے، اور اب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایک نئے قسم کا ڈرامہ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ سنڈے کا دن ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ویسے تو 7 دن کسی بھی وقت لگ سکتی ہے، قانونی طور پر ہر وقت وہ کھلی ہوتی ہے 24 گھنٹے، لیکن بہرحال ویسے ایک عمومی چھٹی تو پھر بھی
موجود ہے, کسی وقت سو موٹو ایکشن ممکن ہے جب تک ویڈیو پبلک ہو, یہ ہو چکا ہو. اب دوسری طرف جو ہے یہ ایک بڑے کچھ عام قانونی سوال ہیں, وہ تو ہم بات کریں گے, لیکن اپوزیشن حیران پریشان, بلاول زرداری, شہباز شریف کچھ سمجھ نہیں آ رہی, گالیاں دے رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے. تو پوری پاکستانی قوم نے ان لوگوں کے آج چہرے دیکھے ہیں کہ آپ نے خرید و فروخت کی, 2 نمبری کی, آپ نے غلط دھندا کیا. آپ اس پوری قوم کے سامنے اتحادیوں سمیت سب, اور جنہوں نے پیسہ پکڑا وہ بھی ڈوب گیا, اور اب واپسی ہوگی نہیں ہوگی. تو وہ پورے جو معاملات تھے, جو کچرا تھا, وہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک طرف رکھ دیا, اور لوگوں کے سامنے وہ پورا جو خاکہ ہے وہ رکھ دیا ہے کہ یہ ہماری وہ گندی جمہوریت ہے جس کے اندر یہ کھیل کھیلا گیا ہے, یہ کھیلنا چاہتے ہیں. تو یہ اس وقت تو ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا, مختصر خطاب تھا کہ دیکھو کس طرح کی بے شرمی کی ہے انہوں نے, کیسی منڈی لگائی ہے. لہذا اب جو ہے چونکہ یہ جو ہے نو کانفیڈنس موشن یہ ختم ہو گئی, تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم تو میں اب بھی ہوں, تو اب میں یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں. صدر کو ایڈوائز بھیجی, صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے اس کو قبول کر لیا. لہذا یہ سارا سلسلہ جو ہے کمپلیٹ ہوا. اب اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم جو ہے ان کے مابین مشاورت کے ساتھ اب آگے قانونی جو معاملات ہیں وہ ایک نگران حکومت بننی ہے. اگر ان دونوں کا اتفاق نہ ہو, چونکہ آپس کے اندر یہ بیٹھتے نہیں ہیں, تو پھر ایک پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے, جس طرح ججز کی وہ اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آتا ہے, تو وہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر یہ معاملہ جائے گا, وہ فنکشنل ہے. اگر وہاں سے بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو یہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے اندر جائے گا, یا شاید یہ سپریم کورٹ, بلکہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے اندر جائے گا. تو اس محاذ پر تو اپوزیشن کی پوری کوشش ہوگی کہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے, چونکہ چیف الیکشن کمشنر ان کا اپنا ہے, تو نگران حکومت ان کی اپنی مرضی کی آ جائے. یہ چیز تو ہو سکتی ہے, لیکن امید ہے اس طرح معاملات جو ہے وہ نہیں جائیں گے. اب اپوزیشن جو ہے, بلاول زرداری کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے اندر آج ہی پٹیشن لے کر جا رہے ہیں, سپریم کورٹ سے 100 موٹو ایکشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اب اس کے اندر چونکہ اس وقت زیادہ ٹی وی چینل جو ہے انہوں نے کچھ نے پیسہ پکڑا ہوا ہے مبینہ طور پر, اور کچھ ویسے وہ لائن لے رہے ہیں اپوزیشن کی, اور کچھ طاقتوں کی وجہ سے بین الاقوامی حالات اور ان کو جو نظر آ رہا تھا اس تناظر کے اندر محب وطن لوگ میڈیا کے اندر آپ کو بیٹھے ہوئے کم نظر آ رہے ہیں, زیادہ تر انہی چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کے ٹولے کے لوگ ہیں. تو اب وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, جی غیر آئینی ہے, آرٹیکل 6 لگانا چاہیے, یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو اب یہ معاملہ تو جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, لیکن ابھی حالیہ دنوں کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک تو 2 دن پہلے, تقریباً 3 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک معاملہ گیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا جی پارلیمنٹ کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کے اندر ہم مداخلت نہیں کر سکتے, یہ عدالت کا استحقاق نہیں ہے. ابھی کل 4 پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گئی ہیں, اور ان 4 بلکہ 5 شاید گئی ہیں. ان تمام پٹیشنز کے اندر کہا گیا جی غیر ملکی سازش اس کے پیچھے ہے, لہذا پہلے اس کو دیکھیں پھر تحریک عدم اعتماد کو دیکھیں. کیونکہ اگر کوئی غیر ملکی جو لوگ ہیں بغاوت کر کے وہ اگر ناجائز طریقے سے آ جاتے ہیں, جن کی ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری مشکوک ہے, تو پھر معاملات خراب ہوں گے. تو ہمارے جو رجسٹرار صاحب ہیں انہوں نے اعتراض لگا کر یہ واپس کر دیا. رجسٹرار نے اعتراض کیا لگایا کہ جناب پارلیمنٹ کا معاملہ ہے, لہذا ہم مداخلت نہیں کر سکتے, یہ پارلیمنٹ کی. تو اب یہ تو سپیکر کی رولنگ ہے, تو سپیکر کی رولنگ کے اندر یقیناً اب جو ہے ایک دنگا فساد, سڑکوں پر احتجاج اور یہ سارے معاملات تو چلنے تھے, لیکن چونکہ آگے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے تو اب اس کا وہ جواز بھی نہیں بچتا. فضل الرحمان کی وہ شیروانی جو صدر پاکستان والی تھی وہ بھی فی الحال واپس ہے, اور اس کے ساتھ اگلے معاملات. تو سپریم کورٹ اس کیس کو جو ہے یقیناً وہ سنے گی, اور اس کے اندر جو زیادہ ایکسپرٹس ٹی وی والے بلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غیر آئینی طریقہ اپنایا گیا ہے, جبکہ اب ایک تو وہاں پر اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑے گی, غیر ملکی سازش حکومت سامنے رکھے گی, اور اس کے ساتھ ہی یقیناً جو ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ بھی کردار ادا کرے گی. یقیناً ان حالات کے اندر ان کو کرنا چاہیے کہ جناب یہ الیکشن ہونے دیں, عوام فیصلہ کرے. وزیر اعظم نے کہا ہے جی میں یہ ملک غداروں پر اور ان چوروں پر نہیں چھوڑ سکتا, لہذا اب عوام فیصلہ کر لیں کون جو ہے وہ جیتا کون ہارا, یہ کہانی پھر سے ہی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بڑا ایک سرپرائز ہے.
اب सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखिएगा, इस पर एक्शन भी लेगी, उस पर समाअत भी होगी, अर्ली समाअत हो सकता है हो। अपोजिशन आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रही है, लेकिन ये एक कानूनी बहरहाल बड़ा नुक्ता बन गया है। टीवी चैनल्स पर इस वक्त सफ़े मातम बिछ चुकी है। आप भी सुन रहे हैं, अहमद मीर से लेकर पूरे जो मीर जाफर मीर सादिकों के अपने टोले के लोग थे वो रो रहे हैं। अपोजिशन ने अपना जो असम्बली का इजलास है, चूंकि हमारी अक्सरियत है, उन्होंने शुरू कर दिया है साबिक स्पीकर एजाज सादक के साथ, तो मकसद है थोड़ी बहुत अफरा तफरी होगी। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो शायद वीडियो पब्लिक होने के साथ ही जो है वो ले चुकी हो, तो या दरखास्त जाकर दायर करेगी अपोजिशन, इस पर समाअत होगी। लेकिन सवाल एक है, जब आर्टिकल 63A की वजाहत के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास गई तो उस वक्त तो उन्होंने बड़ा नॉर्मल तरीके से लिया, तो अब भी उनको ये मामला नॉर्मल अंदाज में लेने चाहिए। फिर जब ये सारी साजिशें आती हैं उस वक्त हमारे इदारे क्यों नहीं जागते? तो इन मामलात के अंदर हमारे इदारों को क्यों जल्दी होती है, ये भी देखना है। अब अगर तो ये जो मामला है, चूंकि बड़ा आम सवाल है आईनी एतबार से, अगर हम देखें तो बाबर अवान ने तो कहा है कि जज नहीं, आर्टिकल 5 कहता है कि रियासती इदारों से वफादारी हर शहरी पर फर्ज है, आइन तो चोरों पर भी लगता है। अब ये बात भी हो रही, लेकिन जो एक बात है कि जब ये अदम एतमाद पेश कर दी जाए तो ये आर्टिकल 65 है गालिबन, ये कहता है कि सदर कौमी असम्बली को तहलील कर सकेगा अगर वजीर आजम उसे बाएं तौर पर मशवरा दे और कौमी असम्बली तावक्ते की इससे कबल तहलील न कर दी गई हो। वजीर आजम की तरफ से बाएं तौर पर मशवरा दिया जाने के बाद 48 घंटों के खात्मे पर तहलील हो जाएगी, अगर ना भी सदर करे तो। अब चूंकि हो चुकी है, इस आर्टिकल में वजीर आजम के हवाले से किए किसी ऐसे वजीर आजम का फैसला जिसके खिलाफ कौमी असम्बली में अदम एतमाद के वोट के लिए करारदाद का नोटिस दे दिया गया हो लेकिन इस पर रायदही ना की गई हो, या जिसके खिलाफ ऐसी कोई करारदाद मंजूर की जा चुकी हो, या जो इस्तीफा देने के बाद या कौमी असम्बली के तहलील हो जाने के बाद इस ओहदे पर बरकरार हो, हवाल वो शामिल नहीं है। तो ये सारी शिकें तो देख कर ज़ाहिर है ये सारा एक्शन किया गया है। अटार्नी जनरल तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर हूँ, लेकिन डॉक्टर बाबर अवान, अदर सदीक एडवोकेट और इस तरह के लोग जो है वो यकीनन होंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। और फवाद चौधरी कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 224 के तहत वजीर आजम अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे, काबीना तहलील हो गई है। ये एक बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज है। वजीर आजम इमरान खान ही रहेगा अब भी, और ये मामला चलता रहेगा। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 69 है। तो ये बड़े आम सवालात हैं, और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर असम्बली की कार्रवाई की सेहत को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सदर को जिन अमूर में इख्तियार हासिल है उनमें सदर के फैसले को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना ही वजीर आजम की जानब से सदर को तजवीज़ पर कोई अदालत गौर कर सकती है। तो ये बड़े एक सीधे आर्टिकल्स हैं जो कि हुकूमत के सामने हैं। तो देखते हैं बहरहाल इस पर पूरा मामला क्या जाता है। खुद साख्ता इजलास भी शुरू हो गया है। बहरहाल वहां से वजीर आजम ने लगाई है जहां से कोई तवक्को नहीं कर रहा था, और ये मामला हो गया है सुप्रीम कोर्ट पर। अब सारी जो है वो नजरें हैं। डिप्टी अटार्नी जनरल ने इस्तीफा दे दिया है कि ये बड़ा गैर इक़दाम है, ज़हर है। अटार्नी जनरल इस पर क्या करते हैं। बहरहाल जो भी इसका नतीजा निकले, इमरान खान का बयानिया भी जीत गया, गद्दार भी सामने आ गए, चोर डाकू लुटेरे भी सामने आ गए, उनको प्लेट में रखकर इख्तियार भी नहीं दिया। तो अवाम के अंदर जब जाएंगे तो इमरान खान विनंग होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई दफा ऐसे फैसले होते हैं, यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि वो अवाम की मंशा के और आइन की मंशा के मुताबिक होंगे, कि जिसमें पीछे दर पर्दा जो चीजें चल रही होती हैं वो भी असरअंदाज हो रही होती हैं। टीवी का सफ़े मातम भी असरअंदाज होता है। एक मरतबा तो आज कप्तान ने सबको क्लीन बोल्ड कर दिया है, लिहाजा रोजे रखें, इबादत करें। मुझे भी आपको अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।